مغل سلطنت دوستوں یہ ایک ایسا نام ہے جو دنیا میں ہر اتہاس کو جاننے والا جانتا ہے، کیونکہ مغل سلطنت اتہاس کی اور دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مغل سلطنت سب سے زیادہ لمبے عرصے تک قائم رہنے والی سلطنتوں میں بھی شمار کی جاتی ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی سلطنتیں رہیں ان میں مغل سلطنت بھی اپنا اہم کردار نبھاتی ہوئی دکھتی ہے۔ 1707 عیسوی میں جب مغل سلطنت کے چھٹے بادشاہ یعنی کہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا تو اس وقت مغل سلطنت اپنے اتہاس کے سب سے بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی صاف شبدوں میں ہم کہیں تو اس سے پہلے نہ ہی مغل سلطنت نے اتنے لمبے ایریے پر اتنے بڑے حصے پر راج کیا تھا، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی بھی مغل سلطنت اتنے بڑے ایریے پر اتنے بڑے حصے پر راج کر پائی تھی۔ آج بھی دوستوں جب آپ انٹرنیٹ پر یا گوگل پر اورنگزیب عالمگیر کے دور کا میپ دیکھیں گے سلطنت کا کہ مغل سلطنت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں کتنی پھیل چکی تھی، تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ ہمارے پڑوس میں جتنے بھی آج کل یہ دیش ہے نا، یہ سارے ہی دیش اورنگزیب عالمگیر کی سلطنت میں آیا کرتے تھے۔ لیکن دوستوں شاید اورنگزیب عالمگیر کو 1707 میں ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ جس بڑی سلطنت کو قائم کرنے میں انہوں نے اور ان کے باپ داداؤں نے اپنی پوری زندگی گزار دی تھی، اس سلطنت کو صرف اور صرف 100-150 سال کے اندر ہی برباد کر دیا جائے گا۔ اور حیرانی کی یعنی کہ سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ سلطنت کو یعنی مغل سلطنت کو برباد کرنے والے ان کے کوئی دشمن نہیں بلکہ خود ان کی اولادیں ہی ہوں گی۔ ایسی اولادیں جو اپنے باپ داداؤں کی طرح ہوشیار اور بہادر بننے کی بجائے عیاش، نکمی اور مستی خور اولادیں ثابت ہوں گی اور بنیں گی۔ دوستوں اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت میں جتنے بھی سلطان ہوئے ہیں، اور اس میں سے اگر ایک دو کو چھوڑ دیا جائے تو لگ بھگ سبھی بادشاہ عیاش، مستی خور اور نکمے تھے۔ یہ ایسے بادشاہ اور ایسے لوگ تھے جن کا دور دور تک بہادری سے، دلیری سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی تھی۔ دوستوں ویسے تو اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت میں بہت سارے ایسے بادشاہ ہوئے تھے جو عیاش تھے، لیکن ان میں سب سے بڑا نام شاہ رنگیلا بادشاہ کا ہے، اور اس کا اصلی نام روشن اختر تھا۔ یہ بادشاہ 27 ستمبر 1719 عیسوی کو مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھا تھا۔ شاہ رنگیلا بادشاہ مغل سلطنت کے اتہاس کا ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس کی ہسٹری جب بھی کوئی انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاہ رنگیلا بادشاہ کی حرکتوں پر ہنسا جائے یا پھر افسوس کر کے رویا جائے، کیونکہ شاہ رنگیلا جس کا پورا نام محمد شاہ رنگیلا اور روشن اختر بھی ہے، یہ جو بادشاہ تھا اسی نے مغل سلطنت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، اور اسی کی وجہ سے اس بادشاہ کی وجہ سے ہی مغل سلطنت بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ شاہ رنگیلا بادشاہ ایک عیاش، شرابی اور سست قسم کا بادشاہ اور انسان تھا۔ یہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہا کرتا تھا۔ اس کی عیاشی کا اندازہ آپ صرف اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ اس کی عیاشی کی وجہ سے ہی اتہاس کاروں نے اس کے نام یعنی محمد شاہ کے آگے رنگیلا لگانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک اسے رنگیلا نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ شاہ رنگیلا بادشاہ نامی یہ انسان ایک سرفراہ انسان بھی تھا۔ اس کے من میں آتی تو وہ راستہ چلتے ہوئے کسی انسان کو بھی اپنا وزیر بنا لیا کرتا تھا، یعنی تھوڑا سرفراہ بادشاہ تھا یہ، اور یہ اتنا بڑا سرفراہ تھا کہ اس وزیر کو، سڑک چلتے وزیر کو اٹھا کر اپنے پرانے وزیر کو جیل بھیج دیا کرتا تھا۔ وہ صرف اپنے شوق کے لیے اپنے محل کے اندر روز نئے قانون بنایا کرتا تھا، اور اگلے دن ان قانونوں کو خود ہی توڑ دیا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ اپنے دماغ سے اتنا زیادہ سرفراہ تھا کہ اس نے اپنے ایک خاص پسندیدہ گھوڑے کو بھی اپنا وزیر بنا رکھا تھا، اور اس سرفرے بادشاہ کے گھوڑے کو باقاعدہ وزیروں کے کپڑے پہنا کر وزیروں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جاتا تھا۔
اور اس کے جب من میں آتی تو وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیتا تھا کہ ہماری جیل میں جتنے بھی قیدی بند ہیں سب کو آزاد کر دیا جائے اور ان کے بدلے میں اتنے ہی نئے قیدیوں کو لا کر پھر سے جیل میں بند کر دیا جائے، جس کی وجہ سے اس کے سپاہی صرف اپنے بادشاہ سلامت کا حکم ماننے کے لیے راستہ چلتے بے گناہ لوگوں کو بھی، بے قصور لوگوں کو بھی پکڑ لیتے تھے اور انہیں پکڑ کر اپنی جیلوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس بادشاہ کی عیاشی کا یہ عالم تھا کہ یہ کبھی کبھی اپنے دربار میں ننگا ہی چلا آیا کرتا تھا، بنا کپڑوں کے، بنا وستر کے یہ چلا آیا کرتا تھا، اور اس کے ادب اور احترام میں پاس ہی کھڑے درباری بھی اپنے اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے، اور ایسی گندی حرکت پر بھی اس کے سارے وزیر، سارے درباری، یہاں تک کہ اس وقت کے اس کے محل میں موجود رہنے والے علماء بھی واہ واہ کیا کرتے تھے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھا دیا کرتے تھے۔ یہ شاہ رنگیلا بادشاہ کبھی کبھی اپنے منورنجن کے لیے یہ بھی آرڈر دے دیا کرتا تھا کہ کل محل کے سارے درباری زنانے یعنی کہ عورتوں کے کپڑے پہن کر آئیں گے اور فلاں فلاں انسان اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ کر آئیں گے، اور اس کے سارے درباری بھی اس کے اس عجیب فیصلے کو بڑی خوشی سے مان لیا کرتے تھے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ یہ شاہ رنگیلا بادشاہ زیادہ تر اپنے محل میں طوائفوں کے ساتھ ہی داخل ہوا کرتا تھا اور ان کی گودی میں لیٹ کر ہی اپنی سلطنت کے سارے کاموں کو دیکھا کرتا تھا۔ شاہ رنگیلا بادشاہ نے اپنی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اپنے محل کے قاضی کو شراب سے وضو کرنے پر بھی مجبور کیا تھا۔ یعنی دوستو، شاہ رنگیلا کے دور میں ہندوستان کا ہر انسان اپنے بادشاہ سے پریشان ہو چکا تھا۔ 1748 میں ایران کے ایک ظالم بادشاہ یعنی نادر شاہ نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت ہندوستان پر شاہ رنگیلا بادشاہ کی حکومت ہی تھی۔ شاہ رنگیلا بادشاہ اور نادر شاہ کے بیچ دہلی سے کچھ دور پر ہی موجود کرنال میں بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو دنیا میں موجود سب سے فنی جنگ یعنی مذاقیہ جنگ کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس جنگ میں جہاں ایک طرف شاہ رنگیلا بادشاہ کے پاس 1 لاکھ کی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف نادر شاہ کے پاس صرف اور صرف 40,000 کی فوج موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شاہ رنگیلا بادشاہ کے فوجی اور شاہ رنگیلا کو اس جنگ میں بہت زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ رنگیلا بادشاہ اپنے ساری توپوں کو دہلی میں ہی بھول آئے تھے، جس کا نادر شاہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی گنی چنی توپوں سے ہی پوری مغل فوج میں تباہی مچا دی، اور چند گھنٹوں میں ہی اس جنگ کو بڑی آسانی کے ساتھ نادر شاہ نے جیت لیا تھا۔ اور جنگ جیتنے کے بعد نادر شاہ نے دہلی میں داخل ہو کر بڑی زبردست تباہی مچائی تھی۔ دوستوں، اب آپ ہی سوچ سکتے ہیں کہ جو بادشاہ جنگ میں جاتے وقت اپنے ہتھیار لے جانا ہی بھول جائے وہ انسان بھلا بادشاہ کہلانے کے لائق بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں حد سے زیادہ شراب پینے کی وجہ سے شاہ رنگیلا بادشاہ کے گردے، پھیپڑے سب کچھ خراب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے 1948 میں ہی شاہ رنگیلا بادشاہ کی موت ہو گئی تھی۔ لیکن افسوس، نادر شاہ کے اس حملے سے بھی مغل شہزادوں نے ذرہ برابر بھی کوئی سبق نہیں لیا تھا، اور شاہ رنگیلا کے بعد بھی مغل محل میں وہی عیاشیاں جاری رہی تھی، اور بعد میں کیا حال ہوا ان سب کا وہ بھی اتہاس کے پنوں میں درج ہے۔ بہرحال دوستوں، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوست، اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی انفارمیٹیکل اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے ایک اور ہسٹری کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔